اہم آیت ہے یہ آیت سورہ آل عمران آیت نمبر 135. ٹھیک ہے، یہ قرآن مجید کی بہت ہی اہم آیت ہے کہ متقین کی صفات میں سے ایک صفت یہ بھی ہے کہ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم، یعنی ان سے جب کوئی ناشائستہ کام، کوئی برا کام، کوئی بے حیائی کا کام، کوئی فحش کام ہو جائے، او ظلموا انفسهم، یا وہ کوئی گناہ کر بیٹھے، اپنے اوپر وہ ظلم کر لے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ فوراً جب ان کو اپنی اس کے اوپر ندامت ہوتی ہے تو ذکر اللہ کثیرا، تو ذکر اللہ، تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کی یاد سے پھر اسی صورت میں بھی وہ غافل نہیں ہوتے، بلکہ فوراً اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں. اور تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ فاستغفروا لذنوبہم، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. یہ آیت دراصل ایک صحابی کے بارے میں نازل ہوئی تھی کہ ان کے وہ کھجور فروخت کرتے تھے، تو ایک خوبصورت عورت ان کے پاس آئی، انہوں نے ان کو کھجور فروخت کی اور کہا کہ میں تمہیں اچھی کھجور دکھاتا ہوں، اور جا کر ان سے ان کا بوسہ لے لیا. جب وہ صحابی رسول تھے، فوراً ان کو ندم کہ یہ میں نے کیا کر لیا، بہت زیادہ یعنی اپنے اس فعل پہ پشیمانی کا انہوں نے اظہار کیا، اور فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے اور کہا کہ اللہ کے رسول مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم ومن یغفر الذنوب الا اللہ. سب سے بڑی جو ہمارے لیے آس ہے، جو امید ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وہ یہ ہے کہ ہمارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ کے سوا اور کون ہے جو معاف کرے. دوسری بات یہ ہے کہ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، یعنی جب ان سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اس کے اوپر پھر وہ اصرار نہیں کرتے. اور بعض روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ آیت ایک صحابی کے بارے میں نازل ہوئی، وہ کسی غزوے میں گئے تھے، کسی جنگ کے لیے گئے تھے، اور اپنے گھر میں انہوں نے کسی انصاری صحابی کو اپنے گھر کی حفاظت کے لیے جو ہے وہ چھوڑ دیا تھا. تو اس انصاری نے اس جو دوسرا صحابی تھا، ثقفی قبیلے کے ساتھ، بنو ثقیف کے ساتھ اس کا تعلق تھا، اس نے اس کی خاتون کے ہاتھ کا بوسہ لے لیا، اور پھر فوراً نادم ہوئے کہ یہ میں نے کیا کیا، میں نے تو امانت میں خیانت کی، اور روتے چیختے ہوئے جو ہے جنگل کی طرف چلے گئے. جو وہ دوسرا آدمی آیا وہ اس کو ڈھونڈتے ہوئے چلا گیا، تو انہوں نے کہا کہ اچھا یہ بات ہے، فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر دی کہ اللہ کے رسول مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی. تو اسی طرح بعض احادیث میں یہ بھی آتا ہے، ہم نے گزشتہ سال مسلم میں ایک حدیث پڑھی تھی کہ جو آدمی کسی سے کوئی گناہ ہو جائے اور پھر وہ اچھی طرح وضو کرے اور پھر کھڑے ہو کر 2 رکعت نفل پڑھے، لازمی بات ہے توبہ کی نیت سے وہ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی ہمارے اوپر بہت بڑی ایک قسم کی یوں کہنے کہ ایک بہت بڑا احسان ہے، کیونکہ جو بنی اسرائیل تھے تو ان سے اگر کوئی گناہ ہو جاتا تو ان کی دروازے کے اوپر لکھا ہوا ہوتا تھا کہ فلاں نے فلاں گناہ کیا ہے. ان کے دروازے کے چوکٹ پر یہ لکھا ہوا ہوتا تھا کہ تم اپنی ناک جو ہے وہ کاٹ لو، تم اپنا کان کاٹ لو، تم نے فلاں گناہ کیا ہے. اتنی سخت زندگی تھی ان کی. اور یہ آیت یہ ہمارے طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ہم سب کمزور ہیں، ہر انسان سے غلطی ہو سکتی ہے، صرف انبیاء کی ذات ایسی ہے کہ وہ غلطی نہیں کرتے، وہ معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ ہر کسی سے غلطی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون، یعنی ان کو معلوم ہے لیکن اس کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. ایک اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک بندے نے گناہ کیا اور وہ اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے کہ اے اللہ میرے گناہ کو بخش دے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے بندے نے گناہ کیا ہے اور اس کو اس بات کا بھی یقین ہے کہ اس کا رب گناہ کرتا ہے، اس کا رب گناہوں کو معاف کرتا ہے اور گناہ پر گرفت بھی کرتا ہے. گناہ پر کیا بھی کرتا ہے؟ گرفت بھی کرتا ہے. تو جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا. اس کے بعد وہ بندہ دوبارہ گناہ کرتا ہے اور پھر اسی طرح دوبارہ کہتا ہے کہ اے میرے رب مجھ سے گناہ ہوا ہے، مجھے معاف کر دے. تو اللہ تعالیٰ پھر کہتا ہے کہ یہ میرا بندہ ہے
اور اس نے گناہ کیا ہے اور اس کو یہ معلوم ہے کہ میں اس کی گناہوں کو معاف بھی کرتا ہوں اور اس کی گناہوں پر اس کے اوپر گرفت بھی کرتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ اس کی گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح تیسری یا چوتھی دفعہ کہا، یعنی 3 دفعہ یا 4 دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کہا۔ تو ان تمام احادیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اگر کسی انسان سے کوئی غلطی ہو جائے اور ہر بار وہ توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کرے گا، لیکن ساتھ میں یہ شرط ہے کہ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، یعنی ایسا نہ ہو کہ بس وہ توبہ کو مذاق سمجھ لے کہ ایک دفعہ توبہ کر لے، کہے گا کہ بس اللہ نے معاف کی۔ اگر کوئی شخص اس نیت سے گناہ کرے کہ اس کے بعد میں یعنی معافی مانگ لوں گا اللہ تعالیٰ سے اور توبہ کر لوں گا اور خیر یہ گناہ کر لوں گا، تو ایسا کرنا یہ بہت بڑے ظلم کی بات ہے۔ ممکن ہے کہ فوراً اس گناہ کے بعد اس کی جان چلی جائے، یا ممکن ہے کہ اس کا دل اتنا سخت ہو جائے کہ بار بار گناہ کرنے سے پھر وہ اس کو سرے سے ندامت ہی نہ ہو، کیونکہ بعض حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اذا فاتک الحیا فافعل ما شئت، بار بار جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کا دل سخت ہو جاتا ہے، دل سخت ہو جاتا ہے تو پھر اس کا دل بے حیائی کی طرف جاتا ہے۔ اسی وجہ سے ہمیں اپنے تمام گناہوں پہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لینا چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب یہ سارے کام جو شخص کرتا ہے اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ونعم اجر العاملین۔ اب جو لوگ غصے کو پیتے ہیں، جو لوگ گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، جو لوگ لوگوں کو معاف کرتے ہیں، جو تنگی اور خوشحالی دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اور جو لوگ گناہوں پر اصرار نہیں کرتے، تو ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ جزاؤہم مغفرۃ من رب، تو ایسے لوگوں کا بدلہ ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہے اور ایسی جنتیں ہیں کہ جس کے نیچے دریا ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ یہ ہم سب کو نصیب کرے۔ قد خلت من قبلکم سنۃ فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، تم سے پہلے بہت ہی لوگ گزر چکے ہیں، بس تم چلو دیکھو زمین میں بے شمار آپ لوگوں کو جگہ جگہ جو اللہ تعالیٰ کے نافرمان لوگ ہیں تو ان کے عبرت کی جو جگہ ہیں وہ زمین بھر میں جگہ جگہ پر پھیلے ہوئے ہیں۔ قوم سمود مدائن صالح کے نام سے سعودی عرب میں ایک جگہ ہے، وہاں پر لوگ جاتے ہیں اور وہاں پر مطلب یہ ہے کہ جس جگہ ان کے پہاڑوں میں بنے ہوئے جو گھر تھے آج بھی موجود ہیں۔ اسی طرح کافی ساری جگہ ایسی ہیں کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب نازل ہوا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ جائیں اور دیکھ لیں کہ کس طرح ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب سے دوچار کیا۔ اگر آپ بھی تکذیب کرو گے تو اللہ تعالیٰ کہیں تم پر ایسا نہ ہو کہ تمہارے اوپر بھی عذاب جو ہے وہ نازل ہو جائے۔ سنن یہ کس کی جمع ہے؟ ہاں، سنت کی جمع ہے۔ سنت کا مطلب کیا ہے؟ طریقہ اور عادت، ٹھیک ہے؟ سنت کا مطلب کیا ہے؟ طریقہ اور عادت، یعنی مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ قوموں کے ساتھ ایسا معاملہ کرتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے کہ اگر کوئی قوم اللہ تعالیٰ کی بات مان لیتی ہے، اس کے رسول کی تصدیق کرتی ہے اور اس کے حکام کی اطاعت کرتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے قوم کو کامیاب کرتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس اگر کوئی قوم اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانتی، اس کے رسول کی تکذیب کرتی ہے، تو ایسے قوم پر اللہ تعالیٰ کیا نازل کرتا ہے؟ عذاب نازل کرتا ہے، جس طرح قوم سمود، قوم لوط، قوم ہود، قوم صالح، ٹھیک ہے، قوم شعیب علیہ السلام کی جو اہل مدین ہے، قوم لوط وغیرہ وغیرہ، تو یہ تمام اس طرح ہے۔ ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین، یہ لوگوں کے لیے کیا ہے؟ ایک واضح بیان ہے اور متقین کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ کلام ہے۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، دوسری بات یہ ہے کہ کسی قسم کی کوئی کمزوری نہ دکھاؤ اور نہ ہی آپ پریشان ہو۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، خلاصہ یہ ہے کہ آخر میں آپ ہی کو کامیابی ملے گی، اس پر کسی قسم کی سستی مت دکھاؤ، کسی قسم کا غم مت دکھاؤ۔ اگر تمہارے اندر ایمانی قوت موجود ہے تو غالب، کامران اور یا یہ کہ فتح یاب تم ہی لوگ ہوں گے۔ کون لوگ ہوں گے؟ جو لوگ صحیح معنوں میں مومن ہو، صحیح معنوں میں جہاد کرے اور صحیح معنوں میں اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو مان لے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی قوت کا جو اصل راز ہے اور ان کی کامیابی کی جو بنیاد ہے وہ واضح کر دی کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، ٹھیک ہے نا؟ آسان آیت ہے، کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ میرے خیال میں یہاں پہ بس کر لیں گے کیونکہ اگلی 2-3 آیات میں کچھ